بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ، گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ سوال بچپن سے ہم سب کے دماغ میں اٹھتا رہتا ہے، مگر شاید ہی کسی نے اس کے جواب کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ روح یعنی وہ چیز جو ہمارے جسم میں جان بھرتی ہے۔ جس دن یہ روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے، انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ روح کیا ہے؟ یہ ہمارے جسم میں کہاں رہتی ہے، اور آخر یہ آتی کہاں سے ہے اور جاتی کہاں سے ہے؟ قرآن کی روشنی میں روح کی حقیقت۔ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی روح کا مسئلہ ایسا ہے جو اللہ کا راز ہے۔ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، مگر اللہ نے اتنا ضرور بتایا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ایک امر ہے، ایک حکم ہے، ایک نورانی چیز ہے جو جسم میں جان ڈالتی ہے۔ روح اور انسانی جسم کا رشتہ۔ روح کو اگر جسم سے نکال لیا جائے تو یہ جسم مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ ہماری آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پیر سب روح کی بدولت کام کرتے ہیں۔ روح ہی ہے جو ہمیں چلنے، سوچنے، محسوس کرنے اور سمجھنے کی طاقت دیتی ہے۔ اگر ہم روح کو سمجھ لیں تو ہم خود کو سمجھ لیں گے، اور اگر خود کو سمجھ لیں تو اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ انسان میں روح کیسے آتی ہے؟ انسان کی تخلیق 4 اہم مرحلوں سے گزرتی ہے۔ نمبر 1، نطفہ، یعنی پانی کی ایک بوند جس میں حرکت نہیں ہوتی۔ اس میں روح جمادی ہوتی ہے، جیسے پتھروں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، علقہ اور مدرہ، جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھنے لگتا ہے مگر پھر بھی ساکن رہتا ہے، اس میں روح نباتی ہوتی ہے جو پیڑ پودوں جیسی ہوتی ہے۔ نمبر 3، حرکت، جب بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے اس میں روح حیوانی ہوتی ہے، جانوروں جیسی روح۔ نمبر 4، سانس لینا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلی سانس لیتا ہے تبھی اس میں روح انسانی داخل ہوتی ہے، جو اللہ کا خاص امر ہے۔ اگر بچہ سانس لیے بغیر مرا ہوا پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں روح انسانی داخل ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ روح کی قسمیں اور اس کا سفر۔ صوفیہ کرام اور روحانی علوم سے جڑے لوگ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر کئی طرح کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ انہیں لطائف کہا جاتا ہے۔ یہ طاقتیں ہمارے سینے میں موجود ہوتی ہیں، لیکن نیند میں ہوتی ہیں، جیسے قلب، دل، روح، سیر، راز کی جگہ خفی، اخفا اور نفس، جو ہماری خواہشوں اور ہوسوں کا مرکز ہے۔ ان لطائف کو جگانے کے لیے ایک سچے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اپنی روح کی طاقت سے ہمارے اندر کے پردوں کو ہٹاتا ہے۔ جب یہ روحانی سینٹر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو انسان کی بصیرت، اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ روح کی پہچان، اللہ کی پہچان،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ روح کی پہچان دراصل اللہ کی پہچان ہے۔ اسی لیے جب انسان کی روح جاگتی ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، وہ جہانوں میں سفر کرتا ہے جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں اور تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم یقین کر لوگے کہ یہی حق ہے۔ روحانی سفر اور دیدار الہی۔ دوستوں، جب انسان اپنی روح کو پہچانتا ہے اور روحانی سفر پر نکلتا ہے تو وہ تدریج قرب الہی کی منزلوں سے گزرتا ہے اور آخر کار پہنچتا ہے دیدار الہی کی طرف۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس سفر میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارا آنا کامیاب ہے، ورنہ یہ زندگی صرف کھانا پینا اور سو جانا رہ جائے گی، جس کا کوئی حقیقی مقصد نہیں۔ آخر میں ایک پیغام۔ دوستوں، روح ایک بہت بڑا راز ہے اور اس راز کو سمجھنے کے لیے صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے روحانی تجربے کی، تزکیہ نفس کی اور ایک سچے گائیڈ کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی روح کو پہچاننے کی اور اپنی اصل مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور گھر والوں سے شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے انسان کے اندر چھپی روحانی طاقتوں اور انہیں جگانے کے طریقوں کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔